فوض امر الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعلم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم محبان اہل بیت اطہار، ہم اس سلسلے کے مجالس کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں. اذان محترم، آج کا عنوان میں مختصر کرتے ہوئے، آج کی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ شب عاشور ہے، ماحول مصائب کا زیادہ ہوتا ہے اور ہر ایک کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں زہرا کے لال پر کچھ آنسو بہاؤں. کوشش کریں گے کہ خالصتاً اللہ اللہ کی بارگاہ میں ان مجالس سے فائدہ اٹھا کر، ذکر حسین سے فائدہ اٹھا کر، جو بھی تذکرہ یہاں ہوتا ہے ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان مجلسوں سے فائدہ اٹھا کر ہم سال بھر کے لیے ایک اذوقہ تیار کر لیں، ہمارے لیے زاد راہ بنا لیں اور اس زاد راہ کو اپنے ہی لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو قربتاً اللہ بچا لانے کے لیے، اور دنیا میں جتنی بھی ڈیویشنز ہمارے راستے میں ڈالی جاتی ہیں، دنیا میں جس طرح کی بھی جتنے بھی ارچنیں، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، اس راستے پر چلنے والوں کے لیے ان کو دور کرتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنے مقصد یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. یہی مقصد حسین ہے کہ جس میں امام حسین اپنے چاہنے والوں کو، تمام عالم انسانیت کو، بلکہ اللہ کے راستے پر چلانا اور اللہ کا راستہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو، اگر اس دنیا کی اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو، اس دنیا میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے. بس اس راستے کو اختیار کر لو، اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے. اس دنیا میں بھی
لوگ تمہارا احترام کریں گے اور آخرت میں بھی با احترام وارد جنت ہو جاؤ گے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ سبیل الہی جو ہمیں اس در سے ملتی ہے، جو در حسین سے ملتی ہے، اسے ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ذکر حسین کے نام پر ہم اکٹھا ہوتے ہیں، امام حسین کا ذکر منانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، لیکن ایک عجب ذکر ہے، ایک عجیب و غریب ذکر ہے مولا کا کہ یہاں پر 1,24,000 پیغمبروں کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، نزول قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر بھی پیش کی جاتی ہے، محمد و آل محمد کے اقوال بھی بیان کیے جاتے ہیں، یعنی تاریخ اسلام کا ایک خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے، جس میں جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جس میں جتنی ظرفیت پائی جاتی ہے، وہ انسان اپنے اعتبار سے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں، بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ریسیو کرنے والا کس طرح سے اس کو ریسیو کرتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا کچھ الفاظ کا سہارا لے کر بول دیتا ہے، ہو سکتا ہے ریسیو کرنے والا جس نے اس پیغام کو ریسیو کیا ہے وہی مطلب نہ سمجھ رہا ہو جو مطلب کہنے والے کا۔ اگر وہ مطلب بچہ سن رہا ہے تو وہ بچہ اپنے عقل کے مطابق اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اگر جوان سن رہا ہے تو جوان اس کو اپنے عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس مطلب کو سمجھے گا۔ اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہے، کوئی عالم بیٹھا ہے، اگر کوئی فاضل بیٹھا ہے، اگر کوئی صاحب علم بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جو سمجھے گا، اس کی گہرائی میں جو جائے گا، وہ کچھ اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہی تو بات ہے، یہی تو خوبی ہے کہ جو مطالب یہاں پر پیش کر دیے جاتے ہیں وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتے۔ بچے بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جوان بھی اٹھا لیتے ہیں اور بوڑھے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نہ کسی کو امپریس کرنے کی بات ہو، نہ آپ آتے ہیں کسی کو امپریس کرنے کے لیے، مقرر کو بھی چاہیے، بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ مقرر بھی کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ وہ بھی خوشنودی الہی حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جو سامعین ہیں وہ بھی خوشنودی الہی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ نیت اور یہ ارادہ ہوتا ہے تو ایسے سامعین کو بھی، ایسے مقررین کو بھی اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو عزیزان محترم، ہماری ان مجلسوں کا عنوان یہی تھا کہ امام حسین کا جو قیام ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی ہے، جو قربانی امام حسین کی ہے، وہ در حقیقت 1,24,000 انبیاء بلکہ تمام انبیاء کی سنتوں کو بچانے کے لیے تھی۔ امام حسین کا ایک ارادہ سارے 1,24,000 انبیاء کے کوششوں، کاوشوں اور ان کی ساری محنتوں کا نتیجہ تھا۔ امام حسین کا انکار بیعت در حقیقت خود امام حسین کا نہیں تھا، بلکہ وہ سارے 1,24,000 انبیاء کا تھا۔ تبھی تو ہم تاروز قیامت کہتے رہیں گے کہ حسین آپ کی قربانی صرف آپ کی نہیں تھی، بلکہ یہ قربانی جو آپ نے پیش کی ہے وہ 1,24,000 انبیاء کی نیابت میں آپ نے پیش کی ہے۔ تبھی تو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ ہو یا زیارت وارثہ ہو، کہ جس میں ہم سلام بھی کرتے ہیں مولا کو، تو یہی کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے اللہ کے نبی نوح کے وارث،
آپ پر ہمارا سلام، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اگر عظمت امام حسین کو سمجھنا ہے تو اس ہر ایک نبی کی عظمت کو سمجھیں، تب جا کر امام حسین کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی کہ حضرت آدم کا رتبہ کیا ہے، حضرت آدم کا مقام کیا ہے، حضرت نوح کا مقام کیا ہے، حضرت نوح کا رتبہ کیا ہے۔ عزیزان محترم بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے، حضرت نوح نے بھی کشتی بنائی، حضرت نوح نے بھی کشتی بنائی۔ کیسے بنائی؟ حضرت نوح نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ ڈیزائنر تھا اور حضرت نوح بنانے والے تھے۔ ڈیزائن میں اللہ نے ڈیزائن کیا تھا نوح کی کشتی کو، اور یہ صانع تھے، بنانے والے تھے، حضرت نوح بنا رہے تھے۔ اچھا، جو کشتی حضرت نوح نے بنائی وہ کس کی نجات کے لیے تھی؟ وہ نجات کس کے لیے تھی؟ اس کشتی میں جو بھی سوار ہوا، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس کشتی میں انسان بھی سوار ہوئے، اس کشتی میں جانور بھی سوار ہوئے، اس کشتی میں جن بھی سوار ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت نوح نے جو کشتی بنائی وہ انسان کو جسمانی طور پہ بچانے کے لیے بنائی تھی، ہے کہ نہیں؟ طوفان آیا، ظاہری طوفان آیا، سیلاب آیا، بے انتہا پانی آیا، حضرت نوح نے کشتی بنائی، لکڑی کے تختوں کی کشتی بنائی، اور اس کشتی میں بھی ظاہری طور پر انسان سوار ہوئے، حیوان سوار ہوئے، جسمانی طور پر سوار ہوئے، اور ان کو جو نجات ملی، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ کشتی نوح نے انسانوں اور حیوانوں کو بھی نجات دی۔ اب وہاں پر ضروری نہیں تھا کہ سب کے سب مومن بھی ہوں، سب کے سب حلال بھی ہوں، سب کے سب جائز بھی ہوں، اس لیے کہ اس کشتی میں یہاں تک کہ خنزیر بھی سوار ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خنزیر بھی سوار ہوا تھا، بس خنزیر تک نجس جانور تھا، وہ بھی سوار کس لیے ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ البتہ مصلحت خداوندی تھی کہ خنزیر جیسے کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ بعد میں پتا چلا کہ اگر خنزیر نہ ہوتا تو پھر فضلہ جو ان کا تھا وہ کہاں سے کھا جاتا۔ دیکھیں مصلحت کی، بہرحال اب میں تقدس منبر کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہرحال سارے جسموں کو بچایا، انسان مادی طور پہ بچایا۔ یہ کشتی نوح تھی، لیکن کشتی حسین کیسی ہے؟ جس میں حضرت رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ دیکھو یہ حسین ایسی کشتی ہے جس میں جو بھی سوار ہو جائے گا وہ ہدایت بھی پا جائے گا، وہ نجات بھی پا جائے گا۔ یہ جسمانی طور پر نہیں ہے، وہ روحانی طور پر نجات دے گا کہ اس دنیا میں بھی نجات ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ یہ حسین کی کشتی ہے۔ حضرت نوح کی کشتی صرف اس زمانے کے لیے محدود تھی، اب طوفان بھی آ جائے تو حضرت نوح کی کشتی نہیں ملے گی۔ اگر طوفان بھی اب آ جائے تو حضرت نوح کی کشتی نہیں ملے گی۔ اسی دور کے لیے تھی، اسی زمانے کے لیے تھی، وہیں پر ختم ہو گئی۔ لیکن جو کشتی امام حسین علیہ السلام کی ہے، ہر زمانے کے روحانی طوفانوں سے بچانے کے لیے امام حسین کی کشتی قائم ہے، موجود ہے۔ جو بھی اس کشتی میں سوار ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی چلا جائے، جس جگہ بھی چلا جائے، جیسے اسے حسین یاد آتے ہیں تو ہر برائی سے وہ اجتناب کر لیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کشتی حسین میں سوار ہو رہا ہے اور وہ راہ حق کی طرف چل رہا ہے۔ یہ کشتی حسین تا روز قیامت باقی رہے گی، لہذا اس کشتی کے ساتھ متصل رہیے، جمے رہیے، جڑے رہیے۔ یہ مجلسوں کو آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوار کشتی ہو رہے، کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، اسی کشتی حسین میں سوار ہو رہے ہیں جس کی ضمانت دی رسول اللہ نے، فرمایا کہ جو بھی حسین کے ساتھ ہو جائے گا، جو بھی میرے حسین کے ساتھ ہوگا وہ ہدایت بھی پائے۔ ان الحسین، حسین خود، حسین کی ذات ہی ہدایت ہے، حسین کی ذات ہی ہدایت ہے۔ حسین کا ماننے والا وہ نجات یافتہ۔ ان الحسین مصباح الہدی، مصباح کہا ہے، مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو، مصباح کہتے ہیں چراغ کو۔ کیا جیسے جیسے یہ چراغ ایسے روشن ہے تاریکیوں میں۔ دیکھیے لندن ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہر برائی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ ہر طرح کی برائی، بلکہ ہو سکتا ہے بغل میں کوئی ایسا
انتظام ہو جہاں پر ہر طرح کی برائی چل رہی ہو، نائٹ کلبs بھی کھلے ہوئے ہیں، شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، بے انتہا کوئی پرابلم نہیں، لیگل بھی ہے، لیکن وہاں بھی ایک چراغ روشن ہے، حسین کی کشتی، وہاں بھی ہدایت کا چراغ روشن ہے. وہ چراغ آپ کو یہاں تک لایا ہے، وہاں نائٹ کلب تک نہیں لے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چراغ جو امام حسین کا ہے آپ کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہوا یہاں لایا ہے. لہٰذا ہمیں کہنا چاہیے اے حسین آپ پر ہمارا سلام، جو ہمیں یہ ہدایت دیا آپ نے کہ ہمیں بجائے اس کے کہیں دوسری جگہ پر جاتے، ہم آپ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے. یہ مصباح الہدا ہے، چراغ ہے. جب بھی تاریکی آ جائے، تاریکی سے مراد یہ ظاہری تاریکی نہیں ہے، جو گمراہی کی تاریکی، برائی کی تاریکی، گناہوں کی تاریکی، کجرگیوں کی تاریکی، غلطیوں کی تاریکی، تو بس حسین کو یاد کر لیں. اللہ اکبر. دیکھیے فرق بتاتا ہوں، 5 اولو العزم ہیں، یاد ہے آپ کو 5 اولو العزم ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ زیارت وارثہ میں 5 اولو العزم کے وارث بنائے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام. اب میں اس کو خلاصہ یوں کروں، کتنے نبی پورے؟ 1,24,000. ان نبیوں میں بھی کچھ رسول ہیں. کتنے رسول ہیں؟ انہی میں سے شارٹ لسٹ کر کے اللہ نے کیا کہا؟ 313 رسول بنائے. 1,24,000 میں سے شارٹ لسٹ کیا، 313 بنے. ان 313 میں پھر شارٹ لسٹ کیا تو 5 اولو العزم پیغمبر بنے. 5 اولو العزم پیغمبر بنے. کون ہے 5 اولو العزم پیغمبر؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی 1,24,000 انبیاء کو سمیٹا تو 5 بنے. آدم چونکہ پہلے نبی ہیں جن سے نبوت کا آغاز ہوا ہے، یعنی شروعات جو ہوئی ہے نبوت کی وہ حضرت آدم سے ہوئی ہے، لہٰذا حضرت آدم کو بھی زیارت میں شامل کیا گیا کہ شروع جو ہوئی السلام علیکم یا وارث آدم سے. لیکن اصل تو 5 اولو العزم پیغمبر کا تھا. اچھا، اولو العزم پیغمبر اگر دیکھا جائے تو حضرت داؤد صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب شریعت ہیں حضرت داؤد. اس کے باوجود اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں ہیں. اب عظمت حسین کو سمجھیے، بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. اولو العزم پیغمبر وہ ہے جس نے نہ صرف ترک اولا نہیں کیا، ترک اولا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی امت کے ہر مصائب سہے. انہوں نے اپنی امت کے ہر ایک مصیبت کو اٹھایا، برداشت کیا، لیکن اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی. حضرت ابراہیم پر کیا کیا ظلم نہیں ڈالے گئے. حضرت ابراہیم کو جلتے تنور میں ڈال دیا گیا. ایسا تنور کے میٹروں کا بہت دور تک فاصلے تک اس کی آگ اگر کوئی قریب بھی جاتا تو جھلس سکتا تھا. اتنی گرمی والا تنور بنایا گیا. یعنی نمرود نے حکم دیا کہ آس پاس کے سارے لکڑیاں اکٹھا کی جائیں، بڑی بڑی جنگلوں سے لکڑیاں لائی گئی. آگ اتنی روشن کی گئی کہ بہت دور تک اس کی آگ کی جو گرمی محسوس ہونے لگی. اب ابراہیم کو ڈالے تو کیسا ڈالا جائے؟ قریب اگر کوئی جاتا تو جل سکتا تھا، لہذا منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. آپ تصور کیجئے کتنی آگ تھی. منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم کو ڈالا گیا. ابراہیم اس کو بھی برداشت کر لیے. یہ اور بات کہ جو اللہ کے قریب نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی سوال بھی نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے کہ کونو بردن، کہ اے آگ تو یہ ٹھنڈی ہو جا، بلکہ بلکہ یہ تو سلامتی کا باعث بن جا. حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ اللہ کے حکم سے سلامتی بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم کو نجات مل گئی. لیکن جو مصیبت برداشت کی ابراہیم نے وہ اپنی جگہ پر تیار ہو گئے. بیٹے کے لیے کہا ذبح کر دے، جوان بیٹا ہے. کب ملا تھا؟ وہ بھی قسمت سے. تقریباً 100 سال کے قریب ہو رہے تھے حضرت ابراہیم، اولاد نہیں تھی،
بڑی تمناؤں کے بعد، بڑے دعاؤں کے بعد، بہت سارے تمناؤں کے بعد اللہ نے اولاد دی. ٹھیک ہے، اب وہ اولاد بڑی جوان ہوئی. اب جوانی کی شباب کے عالم میں اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کر دو. اطاعت بھی ہے یہاں پر اور برداشت بھی ہے. اللہ نے کہا کہ ذبح کر دو، قربان کر دو. ابراہیم نے کہا رضن بقضا و تسلیما، اے پروردگارہ تیری رضایت کے سامنے تسلیم ہوں، میں حاضر ہوں. دیکھیے یہاں پر جملے بتاتا ہوں عزیزان محترم، میرے ساری مجلسوں کا خلاصہ بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز میں نے بتائی تھی کہ محبت ہونی چاہیے. محبت جب انتہا تک پہنچتی ہے تو وہ محبت عشق میں بدل جاتی ہے. عشق جب انتہا پر پہنچتی ہے تو وہ مودت میں بدل جاتی ہے. جب یہ مودت بھی، اب ہر ایک کا ڈیفینیشن بتاؤں تو پھر وقت نکل جائے گا، پھر یہ مودت بھی جب انتہا تک پہنچتی ہے تو وہ اطاعت میں بدل جاتی ہے. اب وہ اطاعت بھی جب انتہا تک پہنچ جائے، اتنی اطاعت کرے وہ انتہا تک پہنچ جائے، تو جب وہ انتہا تک جب اطاعت پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر آتی ہے منزل رضا اور تسلیم. جب اطاعت انتہا تک پہنچ جائے تو رضا اور تسلیم کی منزل پر پہنچتی ہے. تو اب پتا چلا امام حسین جب معصوم بچے کو لے کر آئے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما بامر. اللہ اکبر. اس مقام تک امام حسین پہنچے ہوئے تھے، آخری منزل، اطاعت کی آخری منزل. تو ابراہیم کا بھی وہی ہے. ابراہیم سے کہا گیا کہ جوان بیٹا ہے، کہا قتل کر دے، زینب اس کو ذبح کر دو. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار میں حاضر ہوں. ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ذبح بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آ گئے میدان میں. لیکن فرق یہ دیکھیے، آنکھوں کو پٹی باندھ لی، بیٹے کے آنکھوں میں بھی پٹی باندھ دی. فرق بتا رہا ہوں ابراہیم میں اور امام حسین. آنکھوں کو پٹی باندھ لی، بیٹے پر بھی آنکھوں، نہ بیٹا پیاسا ہے نہ خود پیاسے ہیں، نہ بیٹا بھوکا ہے نہ خود بھوکے ہیں، نہ ماں موجود ہے نہ کوئی دیکھنے والا موجود ہے، نہ جس نے پالا ہے وہ موجود ہے. لیکن پھر بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں. اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا. اب یہ ذبح بھی نہیں ہوئے، ابراہیم ذبح بھی نہیں ہوئے، اسماعیل ذبح بھی نہیں ہوئے، ابراہیم کی قربانی قبول کر لی اور اللہ نے اسے ذبح عظیم کا لقب دے دیا. تو اب میرے حسین کی عظمت کو سلام، میرے حسین کی عظمت کو سلام کہ آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا تیر کھا کھا کر، لیڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ رہا ہے. حسین کہہ رہے رضن بقضائہ و تسلیم. یہ ہے مقام حسین. لہذا ہم حسین سے کہتے ہیں اے وارث ابراہیم آپ پر ہمارا سلام. اے وارث ابراہیم آپ پر ہمارا سلام. یہ ہے عظمت حسین. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ 5 اولو العزم پیغمبر جو یہ زیادہ والے سامنے ذکر ہوئے ہیں، حضرت داؤد کا نام نہیں ہے جبکہ وہ صاحب کتاب تھے. زبور ان کی کتاب تھی، صاحب شریعت تھے. اولو العزم پیغمبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہو اور صاحب شریعت ہو، اس کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. ایک کے بعد دیگر جب آئی شریعت آئی تو دوسری شریعت کو منسوخ کر دیا، دوسری شریعت ختم ہو گئی آٹومیٹیکلی. جب ابراہیم کی شریعت تھی تو جو بھی ابراہیم کے ماننے والے تھے وہ بالکل صحیح اور وہ جنتی بھی ہو سکتے ہیں اگر صحیح شریعت ابراہیم پر عمل کیا ہو. اور اس کے بعد نوح کی شریعت پر جس نے بھی عمل کیا وہ جنتی. بعد میں ابراہیم کی شریعت پر جس نے بھی عمل کیا وہ بھی جنتی. اس کے بعد حضرت موسیٰ کی شریعت پر جس نے بھی عمل کیا وہ بھی جنتی. لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا ضروری، واجب. اگر جو وہیں پر باقی رہ گیا تو پھر وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ منسوخ ہو جاتی ہے. یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے. تو عیسیٰ کی شریعت آئی تو حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ، حضرت عیسیٰ کی شریعت نافذ. اب اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت آئی، حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت. اب محمد مصطفیٰ کی شریعت جب آئی تو اس سے پہلے کی ساری شریعتیں منسوخ اور شریعت محمدی نافذ. اب حضرت شریعت محمدی کو ماننا پڑے گا. لیکن درمیان میں حضرت داؤد وہ بھی صاحب شریعت ہے، وہ بھی صاحب کتاب ہے. اس کے 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب
کہ وہ ان جون پر نازل ہوئی، اس کے باوجود وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد نے ایک چھوٹی سی ترکیہ اولا کر دی، وہ یہ کہ امت پر نے جب بہت ستایا بے انتہا ستایا تو ہلکی سی جو ہے بد دعا کر دی، ایک ہلکی سی بد دعا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے بہت سے پیغمبروں نے بد دعا کی ہے. تاریخ میں ملتا ہے، اٹھا کر دیکھیں، بہت سے پیغمبروں نے بد دعا کر دی. لیکن حضرت داؤد اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود، صاحب کتاب ہونے کے باوجود وہ اولو العزم پیغمبر نہیں رہے. اذان مطلب اب سمجھے عظمت حسین ہی نہیں بلکہ اہل بیت اور حرم امام حسین کو سمجھیے کہ اتنے مسائل اٹھانے کے باوجود حسین کا مقام تو اپنی جگہ پر، حسین کا مقام تو اپنی جگہ پر، وہ امام وقت ہیں، لیکن حسین کی ایک معصوم بچی نے بھی بد دعا نہیں کی. اگر بد دعا حضرت سکینہ کی زبان سے بھی نکلتی تو ساری دنیا تباہ ہو سکتی تھی، لیکن بد دعا نہیں کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں سلام و اے وارث آدم، سلام و اے وارث ابراہیم، سلام و اے وارث نوح، سلام و اے وارث عیسیٰ، سلام و اے وارث عیسیٰ، سلام و اے وارث محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت حسین، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مقام کہ جن کے لیے تو اذان محترم تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جتنا ایمان اپنا محکم سے محکم بناتا جائے گا اتنا ہی اہل بیت اطہار کے قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا انسان محبت اہل بیت سے قریب ہوتا جائے گا، جتنا اہل بیت اطہار سے قریب ہوگا، قرب حاصل کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ وسیلہ، اہل بیت وسیلہ. کوئی اہل بیت کا ماننے والا نعوذ باللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ خود خدا ہے، نہ، ہرگز نہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ کسی کا ہم میں سے کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اہل بیت اور رازق ہیں، وہ دینے والے ہیں. نہیں، وہ وسیلہ، دینے والا خدا ہے، دینے والا خدا ہے، لیکن یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے. ایمان انسان کا جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی یہ اہل بیت کے، یہ اہل بیت اطہار کی معرفت جتنی بڑھے گی اتنا ہی ان سے قریب ہوتا جائے گا. جتنا یہ اہل بیت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی خدا سے قریب ہوتا جائے گا. جو انسان خدا سے قریب ہو جائے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو عزیزان محترم، ایمان کیسے بڑھایا جائے، کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں؟ کوئی آٹومیٹک آنے والی چیز نہیں ہے. کوئی بھی چیز بغیر محنت کے آتی نہیں. عام طور پہ فائنینشیل ورلڈ میں کہتے ہیں کہ نو فری لنچ، کسی بھی طرح سے فری لنچ نہیں ہوتا. اگر کوئی کمپنی آپ کو انوائٹ بھی کر رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. وہ ایسے ہی فری لنچ نہیں دیتے. کسٹمرز کو کبھی کبھی جو ہے انوائٹ کر کے کسی ریسٹورینٹ میں کھلا دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں کھلا دیتے، کچھ نہ کچھ آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی انہوں نے بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے اور لنچ کھلا رہے ہیں. بہرحال فری لنچ کہیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے عزیزان محترم، اسی طرح سے ایمان بھی ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا. خیالوں میں، خوابوں میں سوچتے رہنا کہ بھئی ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کی محب ہیں، ہم فلاں ہیں. کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آیتیں، یہ آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہا ہے لیس للانسان الا ما سعى، لیس للانسان الا ما سعى، کہ جب تک انسان کوشش نہیں کرتا، جب تک انسان خود کوئی اقدام نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یہ سارے نوجوانوں کے لیے میں نے توکل کے حوالے سے بھی کل بھی ایک بات کی تھی کہ توکل کے حوالے سے کہ صرف اللہ دے دے گا، اللہ دے دے گا، اللہ ہے، اللہ ہے. نہ مثال کے طور پر امتحان کی تیاری ہو رہی ہے، نہ امتحان کے لیے پریپیئر ہو رہا ہے، نہ پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں، بس صبح اٹھا، نمازیں پڑھی، مستحب نمازیں پڑھی، پتہ نہیں کیا کیا نظر کر لیا اس نے، بہت ساری نظر کر لیے. اگر میں امتحان میں فرسٹ کلاس آ جاؤں، اے اسٹار لے لو تو میں امام صاحب کی زیارت کے لیے چلا جاؤں گا، پتہ نہیں کیا 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 کیا. اچھی بات ہے، حوصلہ ملے گا،
دیکھیں نظر وغیرہ سے حوصلہ لیجئے، اسی کو ذریعہ مت بنائیے، ذریعہ مت بنائیے، حوصلہ لیجئے، دعاؤں کے ذریعے سے آپ حوصلہ بڑھائیے، اسی پر پورے طور پہ قائم نہ رہ جائیے۔ میں نے دعا کی ہے وہ ہو جائے گا نا۔ اللہ کہتا حرکت کے ساتھ جب تو مجھ سے مدد مانگے گا تو میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری قوم کیوں اس طرح سے ہو رہی ہے، کیوں پیچھے ہو رہے ہیں مسلمان، کیوں پیچھے ہو رہے ہیں؟ حالانکہ مسلمانوں کا دور یہ گولڈن ایج بھی گزرا ہے، ایسی بات نہیں، ابھی بھی ہیں، آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیے بہت سی سازشوں میں سے ایک سازش اس طرح سے کی جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم برے ہیں، آپ برے ہیں۔ ملا صدرہ کا آپ نے سنا ہوگا، ملا صدرہ بڑے فلسفی تھے، بہت ہی بڑے فلسفی، بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے۔ ملا صدرہ کی کتابیں جو ہیں ایک بہت بڑے فلاسفر، اور ان کی منطق وغیرہ جو ہے ایون ان کے ریفرنسز آپ کو جو ہے نا ویسٹرن یونیورسٹیز میں بھی ملتے ہیں۔ میں جب ہانگ کانگ میں تھا تو ہانگ کانگ یونیورسٹی کا ایک اسکالر پی ایچ ڈی کر رہا تھا، وہ آ کر مجھ سے جو ہے نا ملا صدرہ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، مجھے اس ممبر سے کہہ رہا ہوں اتنا علم مجھے بھی ملا صدرہ کے بارے میں نہیں تھا جتنا وہ جانتا تھا، چائنیز تھا وہ ملا صدرہ اتنا بڑا فلاسفر۔ اچھا حالات برے تھے بیچارے کے، اپنے شاگردوں کو جو ہے خود اپنے خرچے سے جو پالتے تھے، تو ایک بار کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بکری لے جا کر بازار میں بیچنا چاہا کہ اس کا جو پیسہ ملے گا اس کے ذریعے سے میں کچھ رہنے سہنے کا انتظام کر سکوں۔ اب بکری لے کر وہ نکلے تو راستے میں کہا کہ ملا یہ گائے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ دیکھیں ذہنوں کو جو برین واش کرے نا، آج کے نیوز چینل جتنے بھی ہیں ایک کوئی بھی جھوٹی خبر لے کر اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوگا، یہ تو اتنا تو ذہن میں آئے گا نا ہمارے بھائی، اتنا ریپیٹ کیا جا رہا ہے، 24 آورس ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے، اتنا تو ذہن میں آ جائے گی بات۔ اچھا ملا صدرہ کیا کہا، بھائی ملا تم یہ گائے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو ملا نے کہا گائے تھوڑی ہے، یہ تو بکری ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ تو بکری ہے۔ آگے نکلے ایک دوسرا آیا، اس نے کہا ملا یہ گائے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی یہ بکری ہے یار، یہ گائے نہیں تھوڑی ہے، یہ بکری ہے۔ اور آگے گئے، وہاں پہ کسی نے کہا کہ ملا تم یہ گائے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ وہاں ناراض ہو گئے، کہا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہ تو میں بکری لے کے جا رہا ہوں، گائے تھوڑی لے کے جا رہا ہوں۔ اب چوتھی منزل پر پہنچے، وہاں بھی کسی نے کہا کہ ملا یہ گائے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یار کہیں گائے تو نہیں ہے، میری آنکھیں خراب تو نہیں ہو گئی؟ بھائی فلاسفر تھے، بڑے فلاسفر، بھائی جب مسلسل 4-5 بار کسی نے تکرار کیا تو خود کو بھی مشکوک، خود کو بھی شک میں ڈال دیا، کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی گائے ہو، میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، کیا ہوگا، سر پٹکنے لگی۔ عزیزان محترم یہ سلسلہ ہوتا ہے، گمراہی کے لیے بھی کبھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہر حالت میں انسان کو الرٹ رہنا چاہیے، انسان کو جو ہے نا آمادہ رہنا چاہیے۔ اچھا صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا بکری اور اس کے جب ذکر ہو رہی تھی تو وہ مولانا رومی کا۔ مولانا رومی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو مثنوی لکھی ہے معنویات سے بھرپور مثنوی ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے توکل کے حوالے سے۔ میں یہی تو عرض کر رہا تھا نا کہ بغیر پریپریشن کے، بغیر کچھ کے، صرف ہم نظر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں کہ اے اللہ، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اے لیول کا ایگزام اٹینڈ کرنے والا لڑکا اگر سال بھر محنت نہ کرے اور آخری دنوں میں آ رہا ہے، ماتم زور سے کر رہا ہے کہ امام حسین میری مدد کر دو، روزے پہ جا رہا ہے امام حسین میری مدد کر دو، روزہ رکھ رہا ہے امام حسین میری مدد کر دو، نمازیں پڑھ رہا ہے امام حسین میری مدد کرو، اور نظر بھی کر رہا ہے کہ اگر مجھے اے اسٹار ملے گا تو میں امام حسین آپ کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ یہ زیارتیں، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، بری نہیں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، کوشش اگر نہیں کرے گا تو میں کچھ عطا کرنے والا نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے۔ تو رومی کہتے ہیں دیکھیں انسان کس طرح سے ریسیو کرتا ہے۔ میں نے آغاز میں ایک جملے کہے تھے کہ کہنے والا کہہ جاتا ہے لیکن مطلب اپنے اپنے اعتبار سے انسان لیتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی سے بہت ہی
پشیمان ہو چکا تھا، ہاتھ دھو بیٹھا تھا، یعنی ڈپریسڈ، جس کو کہنا ہے کہ ٹوٹلی ڈپریسڈ. اب وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر جنگل کی طرف چلا گیا. نا امید ہو کر، دیکھیں نا امیدی، یہ بات یہاں پر عرض کر دوں کہ نا امیدی سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک نا امیدی، پہلا شرک. بلکہ یعنی اللہ آیت اللہ دست غیب نے جو گناہ کبیرہ لکھی ہے، کتاب لکھی ہے گناہان کبیرہ نام کی، اس میں پہلا ذکر جو گناہ کبیرہ میں کیا ہے انہوں نے نا امیدی. اللہ کی بارگاہ سے نا امید ہو جانا یہ سب سے بڑا شرک. ایک مرتبہ نا امید ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا. بہرحال اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے. تو اپنی زندگی سے وہ نا امید ہو کر، پریشان ہو کر، اب وہ جنگل کی طرف چلا گیا. جا رہا تھا جنگل میں، دیکھا کہ ایک جانور پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، نہ وہ چل پا رہا ہے نہ کچھ کر پا رہا ہے. اس جانور کے قریب پیڑ کے نیچے سائے میں بیٹھ گیا، اس جانور کو دیکھتا رہا. اب مرے گا تب مرے گا. بھائی اپنی زندگی سے تو وہ نا امید ہو چکا اور جنگل کی طرف گیا ہوا ہے. اس جانور کو دیکھتا ہوا بیٹھ گیا کہ اب مرے گا، اب اس کی جان نکلے گی تب نکلے گی. بس گھرتا رہا، دیکھتا رہا. اتنے میں ایک شیر آ رہا تھا، شکار کر کے اپنے شکار کو منہ میں دبائے شیر آیا. جب اس شیر کو دیکھا تو جھاڑ پر چڑھ گیا، جھاڑ پر چڑھ کر دیکھ رہا ہے. تو شیر اپنے پیٹ بھر کے کھا لیا جو اس نے شکار کیا تھا. اور یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ کیا سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ جانور جو نیچے پڑا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، یہ مر جائے گا. کھانے کے لیے کچھ نہیں، مر جائے گا. پیاسا بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، مر جائے گا. شیر شکار کر کے آیا، قریب آیا، اسی پیڑ کے نیچے بیٹھا، جتنا وہ کھا سکتا تھا کھایا، بقیہ چھوڑ کر چلا گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جو جانور جو پڑا ہوا تھا وہ اب رینگتا ہوا اس چھوڑے ہوئے، یعنی شکار جو کھا پی کر جو چھوڑا تھا، بچا ہوا گوشت جو کچھ بھی تھا اس کو کھا لیا. جو جانور پڑا ہوا تھا اس کو کھا لیا. کھانے کے بعد یہ جو بندہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا تھا، کہتا اے پروردگارا، کیا میں اس جانور سے بھی بدتر ہوں جس کا ہاتھ ہے نہ پیر ہے، لیکن اس کو تو نے وسیلہ قرار دیا، اس کے لیے غذا فراہم کر دی. ایک شیر آیا. دیکھیے یہاں پر دو نظریات بتا رہا ہوں، اور بڑے بہت انٹرسٹنگ دلچسپ واقعہ ہے. یہ سوچ رہا ہے اے پروردگارا، کیا میں اس جانور سے بھی بدتر ہوں کہ جس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، لیکن تو نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا. شیر آیا، اس کے کھانا لا کر ڈال دیا، یہ کھا کر سیر ہو گیا. اب تو وہ زندہ رہے گا، وہ تھوڑی مرے گا، زندہ رہے گا. معبود میں اس جانور سے تو بدتر نہیں ہوں، میرے لیے بھی کچھ انتظام کر دے. بہت معقول تو بات ہے نا، جملات اس کے معقول ہیں، لیکن رومی آپ کہتے ہیں اس کے جملات میں کوئی اعتراض نہیں. اگر ہم جیسے بھی ہوتے تو یہی کہتے اے پروردگارا، کہ میں اس سے بدتر ہوں، مجھے بھی کوئی کچھ نہ کچھ انتظام کر دے. لیکن رومی کہتے ہیں دیکھیے یہاں اگر وہ اس نے جو کہا وہ بھی صحیح، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ اس کو پازیٹیو اینگل سے لیتا، اس شیر کی طرف دیکھتا کہ جس شیر نے شکار کیا، خود بھی کھایا، دوسرے کو بھی کھلایا. کہا کہ اب یہاں پر اگر وہ اتنا شعور رکھتا تو وہ شیر سے سبق سیکھتا، بجائے اس کے کہ وہ بیکار جانور سے سبق سیکھا. وہ مانگنے کا سبق سیکھنے کے بجائے شیر کا سبق سیکھ کر خود بھی کھاتا، دوسروں کو بھی کھلاتا. صلوات پڑھیں محمد تو بہرحال عزیزان محترم، یہ ایسے واقعات ہیں کہ جس سے ہر ایک واقعے سے انسان کی ظرفیت اور انسان کے سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے سبق سیکھتا ہے. یہ واقعہ کربلا بھی، چونکہ آج مجھے تھوڑا مفصل حسین کا غم کرنا ہے، حسین کے مصائب پڑھنے ہیں. واقعہ کربلا بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہر سوچ کے، ہر ذہن کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے. یہ اور بات، کچھ لوگ صرف رونے کی حد تک اس سے سبق سیکھے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ رونا بہت، جس طرح سے میں نے ابھی کہا نا کہ جانور کے حوالے سے، کہ بری دعا تو نہیں تھی کہ پروردگار میں اس جانور سے بدتر نہیں ہوں، مثال کے طور پہ مجھے بھی دے دے. بہت اچھی دعا تھی، بری بات دعا نہیں تھی، لیکن اس سے بھی بہتر ہو سکتی تھی کہ نہیں.
اس سے بہتر وہ دعا کر سکتا تھا کہ نہیں کہ پروردگار مجھے شیر کی طرح بنا دے کہ خود بھی کھاؤں دوسرے کو بھی کھلاؤں. اسی طرح سے امام حسین کا بھی یہ واقعہ ہے کہ ظلم بے انتہا ہوئے لیکن وہاں پہ حسین کا جگر اور حسین کا حوصلہ ملنے کی دعا کیجیے کہ معبود ہم کو بھی حسین کا حوصلہ عطا کر کہ ہم بھی حسین کی طرح جئیں, ہم بھی حسین کی طرح مریں, حسین کی زندگی ملے, حسین کی شہادت ہمیں ملے, حسین کا کردار ہمیں نصیب ہو, حسین کا جذبہ ہمیں نصیب ہو, حسین کا حوصلہ ہمیں نصیب ہو. عزادارو, یہ 9 محرم کی شب عاشور کی یہ تاریخ, اللہ اکبر. آپ رات بھر مصائب حسین سنیں گے, انشاءاللہ گریا کریں گے, آنسو بہائیں گے, لیکن کیا ہم اس غم کو محسوس کر سکتے ہیں یا اس مصیبت کو محسوس کر سکتے ہیں جو حسین نے اور اصحاب نے جو مصیبتیں اٹھائیں؟ کیا ہم اس مصیبت کو ذرہ محسوس کر سکتے ہیں؟ 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے, پیاس کی شدت بڑھ چکی ہے, بھوک کی شدت ہو رہی ہے, لیکن حوصلے کم نہیں ہوئے. ہر ایک اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے, ہر ایک اپنے آپ کو کل کی جنگ کے لیے آمادہ ہو رہا ہے, ہر ایک اپنے آپ کو امام حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے. عزادارو, روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین جب شب عاشور قیموں کا دورہ کر رہے تھے, ایک قیمے سے دوسرے قیمے جا رہے تھے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر قیمے میں سیدانیاں اپنے اپنے عزیزوں کو تیار کر رہی ہیں, اور ایک قیمے میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر ایک دکھیاری ماں رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے. حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کیا دیکھتے ہیں؟ ام رباب ہے جو رو رہی ہے اور کرے پروردگارا, سب عورتیں تو سرخرو ہوں گی, اپنے اپنے عزیزوں کی شہادت پیش کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گی, ساری عورتیں فخر محسوس کریں گی, لیکن پروردگارا میری کوئی ایسی اولاد نہیں ہے جو میرے آقا پر قربان ہو جائے. میرے 2 اولاد ہیں, میرے 2 بچے ہیں, ایک سکینہ ہے, لڑکی ہے, وہ میدان جنگ میں جا نہیں سکتی, پیاسی ضرور ہے, حوصلے بلند ہیں, لیکن پھر بھی وہ میدان جنگ میں جا کر میرے آقا کا ساتھ نہیں دے سکتی اور شہید نہیں ہو سکتی. اور ایک دوسرا میرا معصوم بچہ, یہ معصوم بچہ گود میں ہے جو شیرخوار ہے, جو یہ بھی میرے آقا کی مدد نہیں کر سکے گا, میرے آقا پر شہید نہیں ہو سکے گا, میرے آقا کی مدد میدان جنگ میں نہیں کر سکے گا. حسین نے جیسے یہ فقرہ سنا, قریب پہنچتے ہیں, کہتے ہیں اے ام رباب گھبرانا نہیں, اللہ تعالیٰ تجھے بھی فخر عطا کرے گا, تجھے بھی شان و شوکت عطا کرے گا, تیرا سر بھی بلند کرے گا, گھبرانا نہیں. اللہ اکبر. وہ وقت آ چکا, عصر عاشور ہے, اصحاب شہید ہو چکے ہیں, اصحاب شہید ہو چکے ہیں, عزیزوں کی باری آ چکی, قاسم شہید ہو چکے, اون محمد شہید ہو چکے, عباس شہید ہو چکے, علی اکبر بھی شہید ہو چکے. اب حسین کا کوئی نہیں ہے, حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. چلیے میدان کربلا چلیے, اپنے نفسیات کو, اپنے ذہن کو آمادہ کر کے اس میدان کی طرف لے جائیے جہاں جس کو کربلا کہتے ہیں. میدان ہے, ایک صحرا ہے جہاں پر کچھ نہیں ہے, صرف کہیں خیمے نظر آتے ہیں یا لاشیں نظر آتے ہیں. ایسے میدان میں گرم ریتی ہے, جلتی دھوپ ہے, میرا مولا تنہا ہے. چاروں طرف دیکھتے ہیں, کبھی نشیب کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی فراز کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی فرات کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی خیمے کے آگے, کبھی خیمے کے پیچھے, جگہ جگہ دیکھتے ہیں, کچھ نظر نہیں آتا. تو ایک آواز بلند کرتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی میرا مدد کرنے والا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. ابھی یہ آواز استغاثہ بلند ہوئی کہ خیمے میں کوہرام مچ گیا. حسین نے پوچھا کیا بات ہے, میرا باپ نے کہا مولا
باتیں ہیں. زینب نے بچے کو اٹھایا, فرماتے ہیں بھیا پیاس کی شدت اتنی ہے کہ اس کے ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, یہ بچہ پیاسا ہے, ہونٹ سوکھ چکے ہیں, ہونٹوں پہ پپڑیاں آ گئی ہیں, زبان خشک ہو چکی ہے, بھیا ایک قطرہ پانی کا اس بچے کو پلا دے. اللہ اکبر. حسین کی بے کسی دیکھے, ایک ننھا سا بچہ, چاند سا چہرہ ہے, چاند کی طرح چمک رہا ہے, لمبے لمبے بال ہیں جس کو ام رباب نے سلجھایا ہے, سجایا ہے, ارے چاند سا چہرہ لیے معصوم بچہ پھر بھی مسکرا رہا ہے, پھر بھی مسکرا رہا ہے. حسین کے باہوں میں جیسے ہی آیا بچہ, حسین نے کیا کیا, دھوپ برس رہی تھی, دھوپ بڑی شدت کی تھی, حسین نے اپنے ابا کو اڑایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی دھوپ میرے بچے کے چہرے پر. اللہ اکبر. حسین نے اپنے ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا. اب میدان کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں اے اشقیاء, اگر تمہارے نگاہوں میں گنہگار ہوں, اگر میں خطا کار ہوں, تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں, اس معصوم بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی, ایک قطرہ پانی کا دے دو. زہرا کا لال نواسہ رسول اشقیاء سے ایک قطرہ پانی کا اس بچے کے لیے مانگ رہا ہے, معصوم بچے کے لیے مانگ رہا ہے. اشقیاء نے پانی نہیں دیا, ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا. تو حسین نے کیا کیا, حسین نے اپنے آبا کے دامن کو ہٹایا, اپنے آبا کے دامن کو ہٹایا, ہٹا کر کہتے ہیں ظالموں, اگر تم سمجھ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا, تو چلو اس ننھے بچے کو جلدی ریت پر لٹائے دیتا ہوں. ظالموں, ایک قطرہ پانی کا بچے کو پلا دو, ایک قطرہ پانی کا پلا دینا. بچہ بھی لگ گیا, جلدی ریت پر بھی لگ گیا. حسین نے فوراً اٹھایا, اٹھا کر کہا بیٹا تو علی کا پوتا ہے, بیٹا صبر کر لے, بیٹا صبر کر لے. اب جیسے ہی لفظ صبر آیا, جیسے ہی لفظ صبر علی اصغر نے سنا, علی اصغر نے کیا کیا پتا ہے, علی اصغر نے اپنی معصوم سی زبان کو نکالا, سوکھی ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. اب جیسے یہ زبان سوکھی ہونٹوں پہ پھرنے لگی تو اشقیاء نے کیا دیکھا, اشقیاء ایسے لگ رہا تھا جیسے علی اصغر نے ایک تلوار چلا دی, تلوار چلا دی. یہ منظر اشقیاء سے بھی دیکھا نہیں گیا. راوی کہتا ہے اشقیاء بھی چھپ چھپ کر رونے لگے, ارے ظالم بھی چھپ چھپ کر رونے لگا. یہ عمر سعد نے دیکھا کہ اگر ماحول ایسے ہی رہا, حالات ایسے ہی رہے, تو اب تک جنگ کا رخ بدل جائے گا. لہذا ہرملا سے کہا اے ہرملا چلا, ہرملا اقطع کلام الحسین, کلام حسین کو قطع کر دے. ہرملا وہ نشانے باز تھا کہ جس کا نشانہ چکتا ہی نہیں. ہرملا نے, راوی کہتا ہے آپ ذرا دل تھام کر سنیے, اپنے بچوں کو تصور میں رکھیے, کربلا کے میدان کو اپنے تصور میں لائیے. ایک امام ہے, تنہا ہے, معصوم بچے کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے, اپنے آغوش میں لیے معصوم بچے کو میدان میں آیا ہوا ہے. وہاں پر لشکر 30 کم سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے. سب کی تیریں, سب کے تلوار, سب کے نیزے حسین کی طرف ہے. اب عمر سعد نے ہرملا سے کہا اقطع کلام الحسین, اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے, ورنہ یہ اشقیاء, یہ میرے لشکر والے سب کے سب مکھر جائیں گے, سب کے سب حسین کے حامی ہو جائیں گے. ہرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا. راوی کہتا ہے کہ ایسا تیر تھا کہ 3 بھالے کا تیر تھا, جو عام طور پہ سنیے آزادارو, سنیے, عربوں میں یہ مشہور تھا کہ جب کبھی بھی کسی گھوڑے یا اونٹ کا شکار کرنا ہوتا تھا تو اسے 3 بھالے کا تیر لے کر اس کی گردن پر نشانہ لگایا جاتا تھا. گھوڑے یا اونٹ کا شکار کرنا ہوتا تھا تو 3 بھالے کا تیر استعمال ہوتا تھا. ملعون ہرملا نے ایک معصوم سی گردن, ایک چھوٹی سی گردن کو نشانہ بنانے کے لیے 3 بھالے کا تیر اپنے کمان میں جوڑا. ایسے تیر کا نشانہ لگایا کہ وہ تیر آتے آتے علی اصغر کی گردن پر لگا, گردن ہی چت گئی, بازوئے حسین بھی زخمی ہو گیا. بچہ ارے حسین کے ہاتھوں میں بھی لگ گیا, دم توڑنے لگا, گردن گل گئی.
لگی. حسین نے خون علی اصغر کو اپنے چلو میں بھرا. حسین نے معصوم علی اصغر کا تھوڑا سا خون جو معصوم بچے کا کتنا ہو سکتا اپنے چلو میں بھرا اور چاہا آسمان کی طرف پھینکے. آسمان سے آندھی آنے لگی, آسمان گرجنے لگا, آواز آئی حسین اگر اس خون ناحق علی اصغر کو آسمان پر پھینکا تا روز قیامت ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوگا. حسین نے چاہا زمین پر ڈال دے, وہ خون ناحق, زلزلے آنے لگے, جھٹکے آنے لگے. زمین نے کہا اے حسین خون ناحق علی اصغر اگر زمین پر گرے گا تو تا روز قیامت ایک دانہ زمین سے نہیں اگے گا. حسین نے کہا میں اپنے چہرے پہ مل لیتا ہوں. حسین کہتے رہے انیس نے کیا خوب کہا, انکار آسمان کوئے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ عزادارو. حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا. اللہ اکبر. اب علی اصغر حسین کے دامن میں, حسین علی اصغر کو اپنے دامن میں چھپا لیتے. اللہ اکبر. حسین کی جرأت دیکھیے, حسین کی ہمت دیکھیے, حسین کا حوصلہ دیکھیے. صبح سے لے کر عصر تک 72 شہیدوں کے لاشیں اٹھایا ہے. بنا حسین, یہ حسین سب کے لاشیں اٹھایا, کبھی حوصلہ پست نہیں ہوا, لیکن سب کے لاشیں لائے گنج شہیدہ میں جمع کروایا. لیکن ایک معصوم کا لاشا ہے, چھوٹے سے بچے کا لاشا ہے. حسین آگے نہیں بڑھ پا رہے, خیمے کے قریب جا کر رک جاتے ہیں. اب ذہن میں خیال آ رہا ہے, ماں بچے کی ماں انتظار کر رہی ہے کہ بچہ پانی پی کر آئے گا. اب ماں کو کیا جواب دوں, ماں کو کیسے بتاؤں کہ بچے نے پانی نہیں پیا بلکہ تین والے کا تیر کھا کر حسین کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا. عزادارو حسین اپنے حوصلے کو سنبھالتے ہیں. اللہ اکبر. کل آپ یہ اعمال بچا لائیں گے کہ اسی کی یاد ہے, اسی حسین کی یاد ہے جب حسین نے اپنے بچے, معصوم بچے کو اپنے بغل میں لے کر خیمے کے قریب جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. پھر پیچھے ہو جاتے ہیں, 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے, 7 مرتبہ تکرار. اللہ. اب میرے ماں بھائی کیا دیکھتی ہیں, معصوم بچہ. عزادارو, عزادارو, شیطانیاں جمع ہوئی, اشک بہایا, رویا. حسین نے کہا, حسین نے ایک کام کیا. حسین نے کہا یہ معصوم بچے کی لاش اگر میں گنج شہیدہ میں چھوڑ دوں تو معصوم بچے کی لاش پامال ہو جائے گی. اس لیے کہ بعد حسین ان لاشوں کی بے حرمتی کی جائے گی, ان کے سر کاٹے جائیں گے, سر نیزہ بلند کیے جائیں گے. لہذا امام حسین نے کیا کیا, ایک چھوٹی سی قبر خیمے کے پیچھے بنائی. اپنی تلوار سے وہ باپ اپنے بچے کی چھوٹی سی قبر بنا رہا, خیمے کے پیچھے اپنی تلوار سے چھوٹی سی قبر بنائی. جلتی ریت میں اس بچے کو قبر کے حوالے کیا, قبر بند کر دی. عزادارو, ہر شہید ایک بار شہید ہوا ہے, لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا. 1 مرتبہ حرملہ کے تیر سے, اور 1 مرتبہ اس وقت جب 11 محرم آئی, عمر سعد نے حکم دیا کہ سارے شہداء کے سر تن سے جدا کر کے سر نیزہ بلند کیے جائیں. تو اس نے جب شمار کیا تو کہا کہ ایک بچے کا سر دکھائی نہیں دے رہا ہے. حکم دیا جاؤ ڈھونڈو, حکم دیا جاؤ ڈھونڈو, اس بچے کے سر کو ڈھونڈو. کہاں ہے اس بچے کا سر؟ اشقیاء نکلتے ہیں, نیزے لے کر نکلتے ہیں. اتنے میں ایک معلوم کہتا ہے کہ اے عمر سعد, میں نے دیکھا کہ بعد شہادت, اس بچے کی شہادت کے بعد حسین نے خیمے کے پیچھے کھود کر اس بچے کو دفنا دیا. اب یہ ظالم نیزہ لے کر ڈھونڈ رہے ہیں.
حسین کے معصوم بچے کو نیزے سے ڈھونڈ رہے ہیں، جگہ جگہ پر نیزے مار رہے ہیں، پتا چلے کہ اس بچے کی لاش کے اس بچے کی قبر کہاں ہے۔ ایک مرتبہ جب سارے اشقیاء جگہ جگہ پر نیزے مارنے لگے تو ایک جگہ پر ایسا نیزہ مارا کہ نیزے کے ساتھ ہی بچے کی لاش نکل آئی، بچے کی لاش نیزے کے ساتھ نکل آئی۔ ظالم ایسے تھے، اس بچے کے سر کو بھی تن سے جدا کیا، سرے نیزہ بلند کیا۔ آزاد آج مجھے مولا حسین کے لیے کچھ مسائل سنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حسین علی اصغر کی بھی شہادت واقع ہو چکی، اب مردوں میں کوئی باقی نہیں، حسین ہے یا عابد بیمار۔ اب حسین تنے تنہا ہے۔ 2 مرتبہ حسین نے استغاثہ بلند کیا ہے، ایک علی اصغر کی شہادت سے پہلے اور دوسری مرتبہ علی اصغر کی شہادت کے بعد۔ علماء کہتے ہیں جو شہادت علی اصغر سے پہلے استغاثہ بلند کیا وہ شاید علی اصغر کے ہی لیے تھا، لیکن جو علی اصغر کی شہادت کے بعد جب تنہا حسین تھے تو اس وقت جو استغاثہ بلند کیا ہے وہ ہم سب کے لیے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعہ، کبھی مجھے بھولنا نہیں، مجھ غریب کو بھولنا نہیں، میری غربت کو یاد کرنا، میری بے کسی کو یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا، میرے جوانوں کو یاد کرنا۔ عزاداروں، وہ وقت آ چکا کہ حسین اب اپنی بہن کے پاس جاتے ہی کہتے ہیں بہن زینب وہ میرا پرانا کرتا دے دینا اور وہ امامہ بھی دے دینا، وہ کرتا دینا جو میری ماں نے مجھے دیا تھا اور وہ امامہ بھی دے دینا۔ اب زینب کو پتا چل گیا، زینب لاتی ہے کرتا دیتی ہے۔ اب وہ حسین کرتے کو جگہ جگہ پر چاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جگہ جگہ پر کرتے کو چاک کر دیتے ہیں۔ تو زینب نے پوچھا بھیا مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس کرتے کے بعد آپ زندہ نہیں رہیں گے، لیکن بھیا یہ آپ چاک کیوں کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر اس کرتے کو پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ حسین نے فرمایا بہن مجھے ڈر ہے کہ یہ ظالم میرے بعد میرے بدن سے میرا کفن بھی میرے بدن سے میرا کرتا بھی کہیں اتار نہ لے۔ بھائی بہن کی بڑی محبت تھی، بے انتہا محبت تھی۔ یہی تو وجہ ہے جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا کہ زینب تم بھی جا رہی ہو؟ تو زینب کا ایک جملہ تھا، عبداللہ یہ نہ کہنا مجھے روکنا نہیں، میں حسین کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی، عبداللہ مجھے روکنا نہیں، میں حسین کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی۔ یہ ایسے حسین کے ساتھ تھی، بچپنا سارا حسین کے ساتھ گزارا، جوانی ساری حسین کے ساتھ گزاری تھی۔ اب یہ بھائی بہن کی رخصتی کا وقت آ چکا، اب بھائی بہن سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے بھی حسین نے کرتا اپنے تن کیا، امامہ رکھا، فوراً زینب آگے بڑھتی ہے، زینب آگے بڑھ کر حسین کے گردن کا بوسہ لے لیتی، حسین کے گردن کا بوسہ لیتی ہے۔ بوسہ لینے کے بعد امام حسین فوراً بہن سے کہتے ہیں ذرا اپنے بالوں سے چادر ہٹانا، میں بھی بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ حسین نے بہن کے بازو کا بوسہ لیا اور زینب نے بھائی کے گردن کا بوسہ لیا۔ حسین پوچھتے ہیں بہن یہ بتاؤ یہ کوئی وقت ہے میرے گردن کا بوسہ لینے کا؟ تو زینب نے بھی کہا بھیا یہ بتاؤ کہ یہ بھی کوئی وقت ہے بہن کے بازو کے بوسہ لینے کا؟ تو حسین زینب کہتی ہے میں نے اپنے بابا سے سنا، میں نے اپنی ماں سے سنا، بیٹی زینب جب میرا بیٹا حسین یہ کرتا مانگے تو اس وقت میری طرف سے اس کے گردن کا بوسہ لے لینا۔ تو میں نے پوچھا اماں اس کے گردن کا بوسہ کیوں لوں؟ تو میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹی زینب یہ وہ وقت ہوتا جب اشقیاء میرے بیٹے کا گلا کاٹیں گے۔ تو زینب نے پوچھا بھائی تم نے میرے بازو کا بوسہ کیوں لیا؟ تو حسین فرماتے ہیں جب 21 رمضان کو بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ بابا نے کہا تھا بیٹا جب آخری رخصت کے لیے جاؤ گے، آخری رخصت کے لیے میری بیٹی زینب کے پاس جاؤ گے تو میری طرف سے میری بہن
میری بیٹی زینب کے بازو کا بوسہ لینا. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بابا, کیوں بوسہ لوں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹا تیرے بعد وہی کوفہ ہوگا اور میری بیٹی کے بازو باندھے جائیں گے, میری بیٹی قیدی بنے گی, میری بیٹی اسیر ہو جائے گی. ازاداروں زحمت تمام کر رہا ہے, جی بھر کر رو لیجیے, جی بھر کر رو لیجیے زہرا کے لال کو. یہی آنسوؤں کا سہارا ہے, یہی آنسوؤں کا سہارا ہے ہمارے لیے. ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. آزادارو, حسین اپنے بہن سے رخصت ہو رہے, رخصت ہو لی, سیدانیاں اکٹھا ہو گئے, دائرہ بنا لیا, حسین تیار ہو گئے. سیدانیاں ماتم کرنے لگی, نوحہ کرنے لگی, رونے لگی, پیٹنے لگی. لیکن حسین نے کہا دیکھو مدینے سے لے کر یہاں تک میں سپہ سالار تھا, میں سردار تھا, میں سپہ سالار تھا, لیکن اب اس وقت کے بعد میری بہن زینب سپہ سالار ہوگی, اس قافلے کی سالار میری زینب ہوگی, میری بہن ہوگی. آزادار رخصت ہوئے, ایک ایک کور سے رخصتی لی. اب ذوالجناح پہ سوار ہوئے, ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں, سوار ہو کر اب ایک لگاتے ہیں. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا, ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. اور حسین نے فرمایا اے ذوالجناح, اے ذوالجناح, میں جانتا ہوں کہ تو بھی تھک چکا ہے. آزادارو یہ بات بھی بتا دوں, سب سے زیادہ شہیدوں میں جو پیاسا رہا ہے وہ حسین ہے یا ذوالجناح؟ یا حسین ہے جو سب سے زیادہ, اس لیے کہ سب سے آخر شہید ہونے والے حسین ہیں اور ذوالجناح. اللہ اکبر. ذوالجناح مجھے پتا ہے, اے رہوار, اے رہوار, میں جانتا ہوں کہ تو بھی تھک چکا ہے, لیکن یاد رکھ میری سواری ختم ہو چکی, یہ میری آخری سواری ہے, اس کے بعد کوئی سواری نہیں ہوگی. ذوالجناح مجھے پہنچا دے, مجھے پہنچا دے. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا, ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. ذوالجناح آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, اپنے سر کو جھکاتا ہے, زبان بے زبانی سے کہہ رہا مولا میں آگے بڑھوں تو کیسے بڑھوں, میرے نیچے تیرے پیروں کے پاس دیکھے. حسین کیا دیکھتے ہیں, معصوم بچی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی, گھوڑے سے کہہ رہی ہے اے ذوالجناح تو جس کو بھی میدان جنگ لے گیا وہ واپس نہیں آیا. ذوالجناح اگر میرا باپ بھی جائے گا تو پھر میں کس کے سینے پہ سوؤں گی, میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. ذوالجناح میرے باپ کو نہ لے جا, سکینہ باپ کے بنا مر جائے. آزادارو اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین زینب سکینہ کو اٹھاتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. سکینہ کہتے ہیں بابا, بابا اگر آپ بھی جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے سینے پہ ہی نیند لیتی ہے, آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. بابا اب میں کس کے سینے پہ سوؤں؟ تو فرما حسین نے اشعار کے ذریعے سے کہا اچھی نہیں یہ بات, نہ رویا کرو بی بی, اچھی نہیں یہ بات, نہ رویا کرو بی بی. اب ماں کے پہلو میں بھی سویا کرو بی بی, اب ماں کے پہلو کے پر میں سو جاؤ. اب تک علی اصغر ماں کے پہلو میں سوتے تھے, آپ میرے سینے پہ سوتی تھی, آج رات سے علی اصغر میرے ساتھ ہوگا, تم ماں کے ساتھ رہو گی. حسین آگے بڑھتے, اجرکم اللہ. حسین آگے بڑھتے, حسین کے پاس ابھی بھی وہی حوصلہ ہے, وہی شجاعت ہے, وہی ہمت ہے, وہی طاقت ہے. یہ حسین ذرا تصور کریں, 3 دن کا بھوکا حسین, 3 دن کا پیاسا حسین, صبح سے لے کر اب تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا ہے, ماتم پہ ماتم کر چکا ہے, رو چکا ہے. آپ ذرا تصور کریں کتنا تھکا ہوگا, کتنا حسین تھک چکے ہوں گے, پیاس کی شدت کتنی بڑھ چکی ہوگی. لیکن یہ زہرا کا لال ہے, علی کا لال ہے. اب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, بڑی تیزی سے دشمن کے لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. دشمن کو بہت سے ظالموں کو واصل جہنم بھی کرتے ہیں. ایسی آواز کشتوں کے پشتے گرا دیے تو ایک مرتبہ آواز آسمانوں سے آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس
انا ہم تم سے راضی ہو چکے، اب تم ہمارے پاس چلے جاؤ۔ حسین نے جیسے ہی تلوار کو روکا، ظالموں کا وار شروع ہوا، نیزوں پہ نیزے آنے لگے، تیروں پہ تیر برسنے لگے، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا ظالموں نے پتھروں سے حسین کو مارنا شروع کیا۔ حضرت سید سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے بدن کو ایک انگوٹی نکال کر اتفاق بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بابا کا بدن اس انگوٹی کے عقیق کے جو پتھر ہے اتنا بھی خالی نہیں تھا۔ بابا کے بدن میں جگہ جگہ پر زخم تھے، کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ 1900 ہیں زخم تنے، اللہ اکبر۔ حسین زخموں سے چور، حسین تیر پہ تیر کھائے ہوئے، اب زہرا کا لال گھوڑے پر ڈگمگاتا ہے۔ میرے مولا زیارت جامعہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس شہید پر، اگر جگر ہو تو سن لیجیے، حوصلہ ہو تو سن لیجیے۔ میرے مولا کا قول ہے، امام زمانہ کی زیارت ہے، امام زمانہ اپنی زیارت میں فرماتے ہیں سلام ہو اس شہید پر کہ جب وہ آیا جس کا بدن نہ زمین پر تھا نہ گھوڑے کی زین پر تھا۔ راوی کہتا ہے اتنے تیر حسین کے جسم پر پیوست تھے کہ جب جسم مطہر زمین پر آیا تیروں پر معلق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ زینب جو ٹلے پر کھڑی ہوئی ایک چبوترے پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، جیسے حسین کو گھوڑے سے زمین پر آتے دیکھا دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ حسین نے آنکھیں کھولی، کہا زینب خیمے میں لوٹ جا، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ شمر ملون آگے بڑھا، کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بھائی کا لاشا تیروں پر معلق ہے۔ ملعون نے اپنے ہاتھوں کو سینہ حسین پر رکھا، دباتا گیا، تیر آر پار ہونے لگے، خود خنجر لی میرے بھائی کے گلے کو ذبح کر رہا تھا۔ ارے ملعون، حیوان کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے پانی پلایا جاتا ہے، میرا بھائی 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا،